حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ آئین کے مطابق جب کوئی شخص صدر کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کا صدر ہوتا ہے، ساری عوام اس کے لیے برابر ہوتی ہے، اس کی پارٹی پاکستان ہوتی ہے، لیکن صدر مملکت کے بیان کے مطابق ان کی پارٹی پی ٹی آئی ہے، ان کا ماضی بھی پی ٹی آئی تھی اور مستقبل بھی پاکستان تحریک انصاف ہوگا۔ تو کیا اس سوچ کے ساتھ وہ دیگر جماعتوں کے رہنما، کارکنان اور ووٹرز کے ساتھ انصاف کر پائیں گے جو ان کے ذمہ ہیں؟ کیا ایسی سوچ اور بیان کے بعد وہ حق و باطل کا مارکا جس کو کہا جاتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرات کر پائیں گے؟ اسی پر مزید بات کریں گے۔ رہنما نون لیگ نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نہال ہاشمی صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ صدر مملکت تو پورے ملک کا صدر ہوتا ہے نہال ہاشمی صاحب، ساری عوام ان کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن عارف علوی صاحب کے بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں، سب کے صدر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیدی صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک تو منصب پہ جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم چلو کسی پارٹی کا ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم بھی اسے بھی پورے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ لوگ جانتے ہیں اور انہیں سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ مگر صدر کا تو منصب سیاست سے بالاتر ہوتا ہے، وہ ریاست کی نگرانی کرتے ہیں، وہ حکومت کے ہیڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ ریاست کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر آدمی جب حلف لے لے تو حلف کی پاسداری کرنا لازمی ہے۔ عارف علوی صاحب نے جو حالیہ ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے حلف کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ انہوں نے جس طرح سے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے طور پہ رول پلے کیا، پھر وہ اپنے زبان سے آگے گئے، پھر پیچھے آ گئے اور پھر ٹویسٹ کرتے رہے الفاظ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک ہے جو اپنا ایک سمبل پیش کرے کہ جی میں تھا کسی پارٹی میں مگر اب میری پارٹی پاکستان ہے، چونکہ میں ریاست کا سربراہ ہوں، حکومت کا سربراہ نہیں ہوں، نہ میں اپوزیشن کا سربراہ ہوں، نہ کسی پارٹی کا سربراہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان سے چوک ہو گئی ہے۔ وہ آج بھی جب کہتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، ابھی آپ کا لیڈر کوئی نہیں ہے جناب والا، ابھی آپ کا لیڈر کوئی نہیں ہے، ابھی آپ کا لیڈر آئین پاکستان ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، صدر پاکستان آپ کا لیڈر ہے جس کے اندر آپ ہیں، آپ خود صدر پاکستان کے اندر ہے تو آپ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن نہال ہاشمی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی، پھر دوسرے انٹرویو میں اگلے ہی دن جب ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور وہ خود اس کا ذکر کر رہے ہیں اپنے شو کے دوران، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے اوپر اتنی زیادہ تنقید کی گئی کہ عمران خان کو دھوکہ دے دیا، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، میں کیسے اس کے اوپر چھرا گھونپ سکتا ہوں؟ تو اگلے ہی دن انہوں نے انٹرویو دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ سازش ہوئی ہے۔ تو پہلے جو انہوں نے بیان دیا وہ صدر کی حیثیت سے دیا، اگلا بیان جو ان کا آیا تو کیا وہ پارٹی ایفیلیشن ان کی ظاہر کر رہا ہے، پارٹی کارکن کی حیثیت سے وہ بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیے پاپولر فیصلے نہ کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، وہ اس سے دیکھیے ان کے پارٹی کے اگر سینٹیمنٹ کو زخم پہنچتا بھی ہے، کوئی تنقید ہوتی بھی ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے پاکستان کی خاطر، کیونکہ پاکستان کے صدر ہیں، وہ ریاست کے صدر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے صدر نہیں۔ تو اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو کرے، آپ ہر کو خوش تو نہیں کر سکتے، مگر آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کا کردار کہتا ہے، جو آئین پاکستان کہتا ہے، جو آپ کے صدارت کا منصب آپ سے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے لوگوں نے اپنے سر پہ، اپنے اوپر ریاست پہ بیٹھایا ہوا ہے۔ تمام پارلیمنٹ اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، تمام اسمبلیاں چاروں صوبوں کی وہ آپ کو ووٹ ڈالتی ہے، پھر آپ جا کر کے بنتے ہیں صدر پاکستان، پھر آپ حلف لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے آپ حلف لیتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ریاست کی حفاظت کروں گا، میں کسی فریق کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں رازداری کو برقرار رکھوں گا، میں کسی کے ڈومین میں نہیں جاؤں گا، میں پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا، میں حلف کی پاسداری کروں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں۔ جب اتنے بار آپ یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے اور رائٹ لیفٹ پہ آپ کھیل جاتے ہیں، ہلکا سا بھی کھیل جائیں، آپ نے اپنے حلف کو ڈیفائی کیا ہے۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی حلف لیتا ہے کہ میں اپنے ڈومین میں رہوں گا، اپنے جو سرکار کا رائے نمایاں وہ انجام دوں گا، کسی رائٹ لیفٹ میں نہیں جاؤں گا، کوئی قومی راز فاش نہیں کروں گا، کوئی سازش میں نہیں رہوں گا، اور جو کچھ بھی آئے گا ذمہ داری سے وہ ادا کروں گا۔
مگر ہوتا کیا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے. تو اگر صدر پاکستان اپنی حلف کی پاسداری نہ کرے تو پھر پاکستان میں آپ چھوٹے سے چھوٹے اہلکار سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ بھی حلف کی پاسداری کریں. یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب نے یہ تک کہا گیا صدر مملکت کو کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیسے فاروق لغاری تھے وہ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو کیا یہ ان باتوں کا پریشر تھا؟ کیا صدر مملکت یہ باتیں برداشت نہیں کر پائے، یہ پریشر وہ برداشت نہیں کر پائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیان چینج کیا؟ دیکھیے وہ سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے، وہ دونوں پارلیمنٹ پہ آ کے خطاب کرتے ہیں، وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ریاست کے صدر ہیں، اور ان کو تنقید اگر کوئی کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی نجی طور پہ تو انہیں برداشت کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، جو ریاست کے حق میں بہتر ہو، اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے ڈٹ جانا چاہیے. نہ کہ اپنے کسی تنقید سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے آپ ریاست کو داؤ پہ تو نہ لگائے نا. ریاست کو بچانے کے لیے اپنے ذات کو داؤ پہ لگا دیں. یہاں الٹا ہو گیا ہے، یہاں ہو گیا ہے کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ریاست کو، اس منصب کو داؤ پہ لگا دیا ہے.